السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والشيعة ومحبيه وأمته، خصوصا على باعث كماله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين الچشتي وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں اور موذی سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 37 ورس کی یہ 5ویں نشست ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فرماتا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ آج ہم وسیلے کا متعلق ایک تیسرا پارٹ رہے گا، تاکہ مختصر کر کے جا رہے، ورنہ اس کا مضمون اتنا زیادہ ہے اور اتنے دلائل ہے اس کے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ میں بہت ہی مختصر کرتے ہوئے گزرتا ہوں، کیونکہ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرما رہا ہے، اس کلمات کا جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے، اور جس کے وسیلے سے، جس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطا جو اپنے تئیں وہ سمجھتے تھے ان کو معاف کیا. اور چونکہ ہم نے وسیلے کے متعلق پچھلے عرض کیا تھا، اسی کے متعلق ہم تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کی تعلیم فرماتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے. جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے یہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو یعنی اسٹرگل کرو اس کی راہ میں. لعلکم تفلحون، کہ تم فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ. تو فلاحی کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں کا ذکر فرماتا ہے: ایک تقوی، دوسرا وسیلہ، تیسرا اسٹرگل کرنا، جہاد کرنا، یعنی اسٹرائیو ہارڈ. جہاد یجہد، اسی سے مجاہدہ، اس سے عبادت بھی آتی ہے، کئی معنی آتے ہیں. بہرحال میں خالی وسیلے کی بات کروں گا. پچھلے جمعے میں نے 4 قسم کے وسیلے کا ذکر کیا. ایک وہ جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ کلمہ کا ہے، جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا جو حکم ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، اور دوسرے جو آبلیگیٹری پریکٹسز ہے وہ بھی ایک وسیلہ ہے. اور تیسرا وسیلہ اپنے کوئی اچھے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، جیسا کہ 3 آدمیوں کا میں نے جو واقعہ سنا ہے بخاری شریف کے حوالے سے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو وہ وسیلہ بھی کوئی مصیبت کے وقت، یا اللہ میں نے فلاں وقت کسی کی مدد کی تھی تو بھی میری مدد فرما، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف کی بات آئی وہ توسل شخصیات کا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور اولیاء اکرام کا، انبیاء اکرام کا. اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک اختلافی وسیلہ، یعنی توسل ایک اختلافی ہو گیا. اس میں اختلاف بعضوں نے پیدا کیا، اور یہ اختلاف صرف 200 سال کے اندر ہی، پہلے نہیں تھا. بلکہ سب کی اگر ہم دعاؤں کو دیکھیں گے، ان کے مناجات کو دیکھیں گے، تو باضابطہ حضرت امام اعظم کے، حضرت امام شافعی کے اگر ان کے کلام دیکھیں گے، ورنہ بہت طویل ہو جائے گا مضمون. بہرحال جو دعا کی جاتی ہے: اللہم انی اتوسل الیک بنبیک محمد وبی ابی بکر وبی عمر وبی عثمان وبی علی وبی عبد القادر الجیلانی، جو وسیلے کرتے ہیں، اس کے متعلق اختلاف ہوا. لیکن یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا،
لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس کے تحت وہ لوگ ایک میسیج دے دیتے ہیں، بعضوں پہ وہ اثر کر جاتا ہے. اور ہندوستان عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک ذہنیت دی، اور اس کو ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے پروموٹ کیا کافی. کتاب التوحید ان کی کتاب تھی، ان کی کتاب تقویۃ الایمان تھی. اور اس زمانے میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی حتیٰ کہ ان کے بھائیوں نے بھی ان کی تردید کی تھی، اور بہت بڑا واقعات ہے. بہرحال پچھلے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اعمال کا اللہ کے پاس درجہ ہے، اور انبیاء اکرام اولیاء اکرام کا ہر ایک کا ایک درجہ ہے. صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے. تو درجات وہ جو اسٹیشن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسائن کیے ہیں، وہ پروموشن اللہ کی طرف سے ہے. تو اس مقام کو اب حتیٰ کہ قیامت میں تو سب سے بڑا مقام، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو لامحدود ہے، اس کے لیے کوئی مقام نہیں، بلکہ وہ تو لامحدود ہے. جو مقام سب سے بڑا جو دیا جائے گا مخلوق میں، حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، مقام محمود کہتے ہیں، اور جو کہ مقام شفاعت ہے، مقام وسیلہ ہے، اور ایک مدد کا ذریعہ ہے ہمارے لیے. تو اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے بڑی تفصیل سے. تو یہ جو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مگر اس کے راوی سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ حضور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے ولی کے ساتھ ہاسٹیلیٹی یعنی دشمنی کرے گا، فآذنته بالحرب، میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. I am at war with him. تو اولیاء اکرام سے جنگ یعنی ان سے دشمنی کرنا دراصل اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی جیت سکتا ہے اس سے؟ وہ تو تباہی ہو جائے گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خالی ترجمے پہ اکتفا کروں گا. میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اسے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی، یعنی فرائض کا انجام دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. پہلے ہم نوافل پہ نہیں جانا، بلکہ فرائض سے جو فرض ہے، روزہ، زکوٰۃ، نماز، کیا کہنا چاہیے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد یہ نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اسے پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو كنت سمعه الذي يسمع، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کرتے ہوئے ایک مقام پا جاتا ہے، وہ اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا اللہ کا کیا ہے، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ، اس کے ہاتھ پاؤں اللہ نہیں بن جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا بننا چاہیے، ریفلیکشن، اس کے نور کی جو شعاعیں اس پر پڑتی ہے. اللہ اکبر. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقامات عطا کرتے ہیں. انبیاء اکرام، اولیاء اکرام ان مقامات سے متصف ہوتے ہیں، تو ان کا ایک اسٹیشن بن جاتا ہے، لہذا ان سے ہم لے سکتے ہیں. اور یہ بھی مخلوق ہے، ہمارے اعمال بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے. جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے کہا کہ سورہ صافات کی 97 ورڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. میں کیپ آئی ایم ریپیٹنگ دس ورڈس تاکہ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہر چیز، ہم اور ہمارے اعمال کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کریشن ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعانت لو یعنی مدد طلب لو، یا وسیلہ یا انٹرمیڈیری جو ہے تمہارے لیے صبر ہے، پیشنس ہے، اور صلاۃ ہے. صلاۃ کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن صبر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس واسطے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز کا تو ایک 5 وقت ہے، ہر وقت انسان نماز میں پڑھ لیتے رہتے، لیکن صبر ہمیشہ ہے نا اس کے ساتھ، اسی لیے اللہ ان کے ساتھ ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین،
تو سب ہمیشہ رکھنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ مدد طلب حاصل کرنا ہے. صبر اور صلات کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے، ہمارے ایکشن کا نام ہے. جب یہ ہم نماز پڑھتے، جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تکبیر تحریمی اور تمام سجود رکوع قیام وغیرہ کرتے ہیں، سب نماز صلات ہے. یہ بھی ایک خلق ہے اور صبر بھی ایک خلق ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پہ فرماتا ہے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کفار سے فرما رہا ہے کہ اپنے سارے حمایتیوں کو لے کر آ لو اگر تم سچے ہو تو. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریون، اپنے مددگاروں سے فرمایا تھا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر. نبی کہہ رہے ہیں میرے مدد کو آؤ. تو پتہ چلا یہ سنت ہے انبیاء بھی ہے مدد کو پکارنا. اللہ اکبر. من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ انصاری جو مدد کرنے والے، انصار یعنی مدد کرنے والوں کو کہتے، بلکہ صحابہ کی ایک جماعت ہی انصاری ہو گئی جو مدد کی. اللہ اکبر. تو ہم اللہ کے مددگار ہیں فرمایا. پھر ایک مرتبہ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے ساتھ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد ایسی نہ کرو کہ گناہ اور زیادتی کے ساتھ. اللہ اکبر. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو مدد تو رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ. اتنی آیتیں ہیں. اللہ اکبر. ایک مقام پہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہیں. یعنی آپ کے لیے اللہ اور آپ کے ماننے والے مسلمان جو وہ کافی ہیں فرما رہا. کہ حسبنا اللہ تو ذات اللہ کی ہے. تو یہ ایک بڑی معنوں میں یہ آتی ہے کہ مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی زندہ و مردہ کی کوئی قیدی نہیں ہے. ابرہا آتے کسی کو یا غوث پکارنا، مدد کے لیے پکارتے، یا غوث المدد کہتے ہیں. ارے شرک، ارے کیسے؟ قرآن میں ہے. اللہ اکبر. سورہ قصص کی 15ویں آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والے نے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے پکارا فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ. اللہ اکبر. استغاثہ کیا ہے نا، غوث پکارا اس نے. اللہ اکبر. ان کے چاہنے والے نے، جو ان کے ماننے والا تھا، جو ایک دشمن کے ساتھ بڑا پیٹے جا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک ایسا مکھا مارا کہ وہ زمین نکل گئی اس کو. کیونکہ انبیاء کرام میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ایک عام انسانوں کی طاقت بڑا، ایک مکھا پڑا تو مر جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ پڑا مر گیا وہ. تو کہنے کا مطلب کہ استغاثہ کرنا یا غوث المدد پکارنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اب ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقامات دیے ہیں اپنے بندوں کو، ان مقامات کے ذریعے اعمال کے ہوں یا کسی شخصیات کے ہوں، وہ مقامات اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہوتے ہیں. اور ان کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وسیلے کے معنی جیسا امام نبہانی اور دوسرے امام سبکی وغیرہ فرماتے ہیں وسیلہ، مدد، استعانت، استغاثہ ایک ہی معنوں میں آتے ہیں. یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی معنوں میں آتے ہیں. انٹرمیڈیٹ ایک ہی اس کا معنی ہے، یہ میڈیشن. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو اب میں پچھلے بھی کہا تھا کہ دیوبند اور بریلی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب چونکہ نئی قوم آ رہی ہے، کیونکہ انفلوئنس ہو رہا ہے، سعودی عرب سے مینی ملینز آف ڈالرز مل رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ معاف کرے سودا کر لے رہے ہیں اپنے ایمان کا یہ لوگ. لیکن ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا پہلے. اگر ہم ان کے اکابر کی کتابیں دیکھیں گے، اب مولانا قاسم نانوتوی تو کہتے ہیں مدد کر اے احمدی تیرے سوا نہیں کوئی قاسم کا حامی کار. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایسے اشعار ملیں گے اور بعض کتابیں جب میں پڑھتا ہوں تو میرے کو تعجب ہوتا ہے، آب حیات وغیرہ، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے کی تعلیم دی جا رہی ہے. قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، جو بڑی عقیدت سے لوگ اپنے نام کے بعد قاسمی لکھتے ہیں، تو اس میں کوئی شک. اب یہ اور بات ہے کہ ایک نئی قوم نکل رہی ہے، پتہ نہیں ان کی کیا نیت ہے کہ وہ وسیلے کا انکار کر رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وسیلہ دراصل شرک ہے. تو اب ایک آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی،
اور آیت نمبر 56-57 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ قل الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیر دینے کا اختیار ہے، ایک جن کو پوچھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فردر کلیریفیکیشن آیت نمبر 57 میں کرتا ہے بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء کی، اولئک الذین یدعون یعنی یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جو کفار جن کی عبادت کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی جو لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، بعض کفار ایسے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے نعوذ باللہ، اور کیا کہنا چاہیے بعض جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو اور وہ جن ایمان لا چکے تھے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود اللہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے مقرب ہے، اللہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس آیت کی شان نزول کے متعلق بخاری شریف میں حدیث نمبر 4715 میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دراصل ان کفار کے لیے نازل ہوئی جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جبکہ جن خود ایمان لا چکے تھے اور وہ جن خود اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک ہو چکے تھے، وہ خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ اب رہا انبیاء کرام وسیلہ، خود حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کا وسیلہ لیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی 37 38 39 ورس کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، خالی میں ترجمہ کروں گا کہ عربی پڑھوں گا، اس میں یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی کفالت لی اور ان کے گارڈین بنے، پھر ان کو ایک چیمبر میں رکھا گیا، ایک محراب کو چیمبر کہتے ہیں، رکھا گیا، تو اس محراب میں حضرت کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جب داخل ہوئے اس چیمبر میں جہاں حضرت مریم تھی، وجد عندها رزقا، انہوں نے دیکھا کہ رزق ہے، اللہ اکبر، وقال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا رزق تمہارا، باہر سے تو کوئی آنے والا نہیں، اور وہ بھی بے موسم پھل ہے وہ، تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ وہ دیتا ہے۔ وہیں کھڑے رہ کر اسی حضرت زکریا نے دعا کی، ضعیف تھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت زکریا نے دعا کی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک و صاف اولاد نرینہ عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ملائکہ کے ذریعے ان کو فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، یعنی وہ دعا کر رہے تھے کہ فرشتے آ کر ان کو کہنے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، حضرت یحییٰ کی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑی طویل ہے اس کے بعد اللہ، اس میں پھر انہوں نے کہا یا اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ عمر میں تو بچے نہیں ہو سکتے، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، یعنی جسے چاہے بچے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی تھی۔ تو اب یہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی زندوں سے مانگنا جائز ہے، مردوں سے مانگنا شرک ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی جب زندہ ہوتے ہیں کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں شریک رہتے ہیں، وہ ایسوشیٹڈ رہتے ہیں، نعوذ باللہ، مردوں سے مانگنا شرک۔ جب احساس ہوا نہیں زندوں سے مانگنا جائز ہے، مردوں سے مانگنا حرام ہے، اب شرک سے حرام کی طرف آ گئے۔ تو آپ کو پتا ہوگا میں پچھلی آیت نمبر 28 تھی جس میں کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ موت کے بعد جو زندگی ہوتی ہے،
وہ زندگی ایسی ہوتی ہے بلکہ دنیا کی زندگی سے اور آزاد ہوتی ہے, لمیٹیشن نہیں ہوتے ہیں. اس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ایک انسان کے 6 فیزز ہوتے ہیں. ایک موت کے ذریعے دنیا میں آتا ہے, پھر کنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم, کہ پھر ہم موت دیں گے, ثم یحییکم, پھر حیات دیں گے, اللہ فرماتا ہے. اور وہ حیات کب تک رہے گی؟ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف اٹھائے جائیں گے, یعنی حساب و کتاب کے لیے. تو ایک برزخی ایک زندگی ہوتی ہے ان کی. اللہ اکبر. اس کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے ذکر کیا. تو زندہ اور مردے کا کوئی یہاں پر بات ہی نہیں ہے. اگر حرام ہے تو حرام دونوں کے لیے ہونا چاہیے, بلکہ ہم تو دلائل دیتے ہیں کہ جائز ہے. اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی نے, امام ابن ماجہ نے, اور امام حاکم نے مستدرک میں, امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں, اور امام احمد ابن حنبل نے مسند امام اپنی مسند میں ذکر کیا, اور اس کو البانی نے صحیح کہا, شعیب ارناؤت نے صحیح کہا, اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے حدیث. وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے. تو آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, ورنہ میں دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دعا چاہیے آپ کی. دیکھیں صحابی بھی جانتے ہیں اور سرکار بھی بتاتے ہیں, چاہو تو صبر کر لیا تو مجھے بخش, میرے طفیل میں مل بھی سکتا ہے, یہی مانے آئیں گے نا. سبحان اللہ. تو باقاعدہ جہاں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوهُ بِهَا هَذَا الدُّعَاء, کہ آپ قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم وضو کرو, اچھا وضو کرو اور یہ دعا کرو. اور سرکار سکھا رہے ہیں اپنا وسیلہ, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے, توجہ چاہتا ہوں یعنی. پھر یا محمد, اے محمد, یا محمد بنبی کا محمد نبی رحمہ, یا محمد, اے محمد, انی توجہت بک الی ربی, اے محمد آپ کی توجہ میں اللہ کی طرف مبذول کرتا ہوں, فی حاجتی, اس حاجت کے لیے. اللہ اکبر. ہذہ لتقضی لی, یا اللہ یہ میری حاجت کو پوری فرما, یعنی پلیز ریزالو مائی ایشو فار دا سیک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار خود سکھا رہے ہیں اللہم فشفعہ فی, تو اے اللہ تو میرے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمایا. یہ دعا بھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو آنکھ آ گئے, یعنی وہ دیکھنے لگ گئے, بینائی آ گئی. یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. اب اس میں بعض ہمارے پاس چاند اللہ نے توفیق دی, انہوں نے کہا نہیں, اس میں زندوں سے مانگ سکتے ہیں مردوں سے نہیں, کیونکہ بخاری شریف کی ایک اور ایک حدیث ہے جس میں حدیث نمبر 3710 ہے, جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس کو لے کر دعا کی تھی, اور دعا یہ تھی کہ اللہم انا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتسقینا, اے اللہ ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا, اب ہم ان کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. قال فیسقون, پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی بارش ہونے لگی. تو اب اس میں اس کا جواب تو طویل ہو سکتا ہے, لیکن مختصر یہ کہ اہل حدیث کے بڑے عالم دین ہیں شوکانی, قاضی شوکانی, وہ کہتے ہیں اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین, فرماتے ہیں فی الحدیث دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث جواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل لینے کا, مع اعتقاد ان الفاعل هو اللہ, اعتقاد یہ رکھے کہ سب کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے, وسیلہ سرکار کی اصل, اور وانہ المعطی, اور وہی عطا کرنے والا, ما شاء وما لم یشاء لم یکن ثم قال, یعنی جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے. واما التوسل بالصالحین, نیکوں کا وسیلہ لینا, فمنہ ما ثبت فی الصحیح, جیسا کہ ثابت ہے صحیح حدیث میں, ان الصحابہ استسقوا بالعباس, کے صحابہ نے حضرت عباس کا وسیلہ لے کر دعا کیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ انتقال کے بعد سب رشتے کٹ ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ, پھر کلمہ بھی بدل دینا چاہیے, محمد رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ کانا محمد رسول کہہ دینا چاہیے, محمد اللہ کے رسول ہے نہیں کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ جو کئی چیزیں ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے, ہم نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ
पहले की उम्मतें हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेके, जैसा सूरह बकरा की 89 वर्स है, वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला लज़ीना कफ़रू, कि पहले की उम्मतें हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर दुआ करते थे और उनको फतह होती थी। और एक ताबूत सकीना का कुरान में जिक्र है जो सूरह बकरा की 248 वर्स है, जिसमें बक़ियत मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून के उसके अंदर बकाया थे, जिसके अंदर हज़रत हारून और हज़रत मूसा के बकाया थे, जैसे उनके नालैन थे, उनके कपड़े थे, उनके बाल थे। और वो ताबूत यानी एक संदूक था, एक बॉक्स था, वो लेके जाते तो अल्लाह तबारक व तआला उनको फतह याबी देता था। अल्लाह अकबर। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और एक बहरहाल वसीले का इनकार करना बिल्कुल नादानी है। पता नहीं मुसलमान क्यों हमसे इतने मुसलमानों में तबके हो गए और एक वसीले के मुतालिक लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। समझना चाहिए। अशरफ अली साहब थानवी नशरुत्तीब में कहते हैं कि दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, कश्मकश में हूँ तुम हो मेरे वली, जुस तुम्हारे है कहाँ मेरी पनाह, फौज कुल्फत मुझ पे आए पे गालिब हुई। सुभान अल्लाह। यानी ऐसे अल्फाज हैं। और उसके बाद देवबंद के आलिम दीन हैं शबीर अहमद उस्मानी, अपनी तफसीर उस्मानी में लिखते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर में लिखते हैं कि जिसको मैं बाज़ाब्ता नोट कर लेकर आया हूँ, इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि उसकी ज़ात पाक के सिवा, अल्लाह की ज़ात पाक के सिवा किसी से हकीकत में मदद मांगनी बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, अगर किसी मकबूल बंदे को महज वास्ते इलाही, रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर इस्तिआनत ज़ाहिरी उससे करे तो ये जायज़ है। और ये इस्तिआनत दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से इस्तिआनत है। तो अब ये आज मैं इस वसीले के मौजू को कंप्लीट करता हूँ। लिहाजा ये इख्तिलाफ नहीं, एक नफ्स परस्ती पे इंसान आ गया है, क्योंकि कह दी है वो बात को मनवाने की कोशिश में है। और हम तौबा करना चाहिए इन चीज़ों से। हम मुसलमानों को काफिर मुशरिक कहना बंद करना वसीले की बुनियाद पर, और नफ्स परस्ती को छोड़ना चाहिए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कि क्या ऐसे शख्स को भी देखा है जो अपने हवाए नफसानी को, अपने लोअर डिज़ायर को, अपने यानी हु इज़ डूइंग अ सेल्फ वर्शिपिंग। अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अता फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हर वो गुनाह जो आपकी नज़र में हों या हमारी नज़र में हों या मखलूक की नज़र में हों या दौरान तफसीर हो गई हों, या अल्लाह अपने ज़िम्मे करम पर लेकर माफ़ कर दे। आमीन बिजाह नबी अमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल